یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے وہ فہم معتبر نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ائمہ اربعہ آتے ہیں، تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا، پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چاروں اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو، وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی ماضی میں جتنا جائیں گے، اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی، فرقوں میں بڑھتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا؟ ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا. اس نے ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں، تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا، جو گورے کے آنے سے پہلے تھا، اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا. حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا، بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے، جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا. اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا؟ جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے، اجماع امت ہے، اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا. یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں، اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے، پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں، تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں دی، یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں، باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے، نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا. ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. کہاں ہے نبی نے کہا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کرتا تھا، اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں، باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو، وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے. تو یہ ناانصافی ہے بھائی.